بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکلان کا بادشاہ بے حد ہوشیار تھا، کیونکہ سلطان نے اس کی درخواست قبول کر کے اسے بے حد خوشی بخشی تھی۔ جب سے سلطان نے ملک اسکلان کے بادشاہ کی بیٹی کے موذی مرض کا علاج کیا تو وہ نئے سرے سے زندگی شروع ہو گئی۔ تب سے اسکلان بادشاہ سلطان کو اپنا مسیحا مانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت سلطان چند روز کے لیے اس کے ہاں بطور مہمان ٹھہرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو اس کی خوشی انہیں بہت تھی۔ اسکلان کے لوگ بہت خوش دیکھ کر وہ مسیحا لوٹ آیا ہے جس نے ان کی پیاری شہزادی کی جان بچائی تھی۔ اس وقت سلطان مسکراتے ہوئے بادشاہ کے ساتھ محل کے بیرونی حصے میں بیٹھے تھے، جہاں یہ دونوں سلطنت کے امور پر کچھ خاص باتیں کر رہے تھے۔ اسکلان کا بادشاہ سلطان سے وہ سب کچھ سیکھ لینا چاہتا تھا جو سلطان اپنی سلطنت میں استعمال کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سلطان کو یہاں آئے ہوئے آج پہلا ہی دن تھا، لیکن سلطان فراغت کے مارے تھکاوٹ کا شکار ہونے لگے۔ ابھی یہ دونوں بیٹھ کر آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک محل کے اندرونی حصے میں شور و غل اٹھنے لگا۔ سلطان اور بادشاہ دونوں ہی اپنی جگہ سے چونک کر اٹھ گئے۔ محل کے اندر سے کسی لڑکی کی او بکا کی آواز آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ کسی گہری تکلیف میں ہے۔ سلطان اور بادشاہ کے پاس موجود افراد میں ہلچل مچ گئی۔ وہ لوگ دور دور تک محل کے اندرونی حصے میں جانے لگے۔ سلطان اور بادشاہ نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ اندر جا کر دیکھا جائے کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ اندر سے لڑکی کی چیخنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ سلطان اور بادشاہ اسکلان تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے محل کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک دل تھلا دینے والا منظر دیکھا۔ اندر وزیر کی بیوی اپنا پیٹ پکڑے ہوئے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ وہ شدید تکلیف میں لگ رہی تھی۔ اسی تکلیف میں وہ یہ بات بول گئی کہ اس وقت بادشاہ اور سلطان کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ بس مسلسل درد سے نجات کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کے آس پاس کنیزوں کا ہجوم لگا ہوا تھا جو اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بادشاہ اسکلان نے ایک کنیز سے پوچھا، آخر کیا ہوا ہے؟ اسے اچھی بھلی تو تھی، اب سے کچھ دیر پہلے تو محل میں صحیح سلامت چل رہی تھی۔ کنیز نے بادشاہ کا سوال سنا تو کہنے لگی، بادشاہ سلامت، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں ہدایت دے کر یہ اپنے گھر کی جانب جا رہی تھی تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے اور واپس آ جائے۔ آج رات آپ نے سلطان کے اعزاز میں جو شاندار دعوت کا اہتمام کیا تھا، اس میں یہ اپنا ہاتھ سے کھانا بنانا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اچانک اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا اور یہ اپنے پیٹ کو پکڑے اس وقت سے دوہری ہو جا رہی ہے۔ اس لیے تو کسی جگہ اور کا مقام بھی ہوش نہیں ہے۔ وزیر بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے جب اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھا تو وہ بھی بے حد پریشان ہو گیا۔ سلطان ان سب کو آپس میں بات چیت کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور حیرت تھے کہ اگر اس قدر خراب طبیعت ہے تو اب تک اسے کسی کی امداد کے لیے کیوں نہیں لایا جا رہا۔ ابھی سلطان یہ سوچ ہی رہے تھے کہ بادشاہ اسکلان نے وزیر کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو شاہی خرچے سے شہر کے مشہور حکیم کو دکھائے۔ وزیر نے بادشاہ کا یہ حکم سنا اور خود بھی یہی چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد اپنی بیوی کو حکیم کے پاس لے جائے۔ اس نے پہرے داروں کو آواز لگائی اور سلطان نے محسوس کیا کہ کنیزوں اور آس پاس کے سپاہیوں میں ایک عجیب سی سنسنی پھیل گئی ہے۔ سب آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، ایسے جیسے کسی بہت ہی خاص شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ ان کے لہجے میں بڑی عقیدت چھلکتی تھی اور وہ بڑے اہتمام سے حکیم صاحب کا نام لے رہے تھے۔ سلطان کو تھوڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ حکیم اور طبیب لوگوں کے درمیان ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ لوگ ان سے عقیدت بھی رکھتے تھے، لیکن جس طرح یہ لوگ انتہائی عقیدت مندہ جذبات سے حکیم کا نام لے رہے تھے، یہ تو کچھ اور ہی معاملہ محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر تو سلطان سنتے ہی رہے، لیکن آخرکار ان سے صبر نہ ہو سکا اور انہوں نے بادشاہ اسکلان سے سوال کیا، کیا تم نے کسی مشہور حکیم کو واقعی اس قابل ہے کہ وہ درد سے تڑپتی ہوئی اس بیوی کا علاج کر دے گا؟ مجھے محسوس ہو رہا ہے لوگ اس سے کافی متاثر ہیں۔ بادشاہ اسکلان نے جب سلطان کی یہ بات سنی تو حیرت سے سلطان کی جانب دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے، اس سلطان کے آپ سے اس موجزاتی حکیم کے بارے میں نہیں جانتے؟ اس کے ہاتھ میں تو قدرت نے ایسی عجیب شفا رکھی ہے کہ اگر اس کے پاس 100 مریض چلے جائیں تو ان میں سے صرف 10 ہی ایسے ہوں گے جو ٹھیک نہ ہو پائیں، کیونکہ ان کا مرض موت کے سوا اور کوئی نہیں، لیکن باقی 90 مریض مکمل طور پر شفا یاب ہو کر اس کے دواخانے سے نکلتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں خدا نے انوکھی طاقت رکھی ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ مریضوں کو شفا دیتا ہے، چاہے لوگ اس مرض کے کتنے ہی اندر کیوں نہ چھپے ہوں۔ سلطان نے جب یہ سنا تو حیران رہ گئے
کہ آخر ڈوری کے ذریعے کیسے یہ حکیم مریضوں کی جان لے لیتا ہے۔ سلطان کو تو اس بات کی تھی کہ صرف ایک ڈھوری کی مدد سے ہی وہ پوشیدہ سے پوشیدہ مرض جان لیتا تھا، لیکن کیسے اس بات کا سوال سلطان بے حد بے چین لینے لگے تھے۔ لیکن بادشاہ اسکلان نے اس سوالوں کے جوابات کی امید نہیں تھی، وہ تو بس حکیم سے ملنا چاہتے تھے، ان کے علاج کے طریقہ کار کو بھی وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ سلطان کو حکمت میں گہری دلچسپی تھی، اپنی سلطنت کے امور کی وجہ سے وہ اس پر توجہ نہیں دے پا رہے تھے، لیکن جو کہیں وہ ایسے حکیم یا طبیب کے بارے میں سنتے تھے جس کے پاس معجزاتی دوا یا طریقہ ہوتا تھا، کا دل چاہتا تھا کہ اس حکیم سے وہ سب کچھ سیکھ لیں جو کچھ اس کے پاس ہے۔ آج بھی سلطان کا یہی دل چاہ رہا تھا کہ اگر یہ حکیم واقعی بے حد ذہین تھا اور اللہ نے اسے حکمت کے علم سے مالا مال کر رکھا ہے، تو یہ سلطان کے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ وہ اپنے حکمت کے عمل میں اضافہ کر سکیں۔ اس لیے سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ وزیر کی بیوی کے علاج کے لیے حکیم کے پاس وہ خود اسے لے کر جائیں گے۔ وزیر کی بیوی کو تیار کیا جا چکا تھا، باہر بگی بڑی تیار کھڑی تھی، اس میں سوار ہو کر وزیر کی بیوی کو حکیم کے پاس لے جانا تھا۔ وہ بھی درد سے مسلسل کراہ رہی تھی۔ اتنے میں سلطان نے بادشاہ اسکلان کو آگاہ کیا، اے میرے دوست، میں بھی وزیر کی بیوی کے ہمراہ حکیم کے دواخانے میں جانا چاہتا ہوں۔ میں اس معجزاتی حکیم سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آپ کے ملک میں نئی چیزیں دیکھنے اور سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے حکیم کے معلمے میں جانے سے میرا ہی فائدہ ہوگا۔ بادشاہ کو کیا ہو سکتا تھا، اس نے فٹافٹ چند سپاہی سلطان کے ساتھ روانہ کیے اور بگی میں وزیر کی بیوی کو سوار کروا کے یہ قافلہ حکیم کے دواخانے کی جانب چل پڑا۔ حکیم کے دواخانے کی طرف جاتے ہوئے سلطان کی بگی میں وزیر بھی سوار تھا۔ اس وزیر نے تو حکیم کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے تھے۔ وزیر اس حکیم سے اتنا متاثر تھا کہ سلطان سے کہنے لگا، یہ حکیم بے حد درویش طبع اللہ لوک انسان ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی شفا رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں غرور نام کا کوئی چیز نہیں ہے۔ بادشاہ اسکلان نے کئی بار اس حکیم کو شاہی حکیم کا درجہ دینے کی پیشکش کی ہے، لیکن یہ حکیم اپنے اس چھوٹے سے دواخانے میں ہی علاج کرنے کا ترجیح دیتا ہے۔ وہ بار بار بادشاہ اسکلان کی پیشکش کو ٹھکرا دیتا ہے۔ وزیر کی اس بات سے سلطان بے حد متاثر ہوئے۔ اس حکیم کے اندر دنیاوی اور لالچ وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اب ان کا تجسس عروج پر پہنچ چکا تھا کہ اب کسی بھی طرح جلد دواخانے جاتے پہنچ کر اس حکیم سے ملاقات کی جائے۔ زیادہ وقت نہ لگا تھا، یہ قافلہ حکیم کے دواخانے تک جا پہنچا۔ وزیر کی بیوی کو کنیزوں کی مدد سے دواخانے کے اندر پہنچا دیا گیا۔ سلطان نے بگی سے نیچے اترنے سے پہلے احتیاطاً اپنے وزیر کو اپنے امامے سے ڈھانپ لیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں پہچان کر ان کے آس پاس لوگوں کو بھیڑ جمع ہو جائے، یہ بلا وجہ کوئی خوف و راز کا شکار ہو جائے۔ سلطان ان کے درمیان میں گھوم پھر رہے تھے۔ سلطان کو امامے سے اپنا چہرہ ڈھانپے دیکھ کر سپاہی سمجھ گئے کہ انہیں سلطان ظاہر نہیں کرنا، اس لیے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ جب درد سے کراہتی ہوئی وزیر کی بیوی کو دواخانے کے اندر لے جایا گیا تو سلطان بھی اس وقت دواخانے کے اندر داخل ہو گئے اور دواخانے میں غیر معمولی ہلچل مچ گئی۔ حکیم صاحب کی مددگار خاتون نے انہیں اندر اطلاع دی کہ بادشاہ کے محل سے کوئی مریض آیا ہے۔ وہ وزیر کو پہچانتی تھی۔ دواخانے کے اندر سے دیکھتے ہوئے سلطان کو عجیب سا احساس ہوا۔ ایک چھوٹا سا مطلب تھا جس میں بیرونی اور اندرونی کمرے کو جدا کرنے کے لیے درمیان میں ایک پردہ لگایا گیا تھا۔ یہ موٹا سا پردہ اندر کے منظر کو باہر نظر آنے سے روکتا تھا۔ خواتین اس پردے کے باہر انتظار کر رہی ہوتی تھی اور جب ان کی باری آتی تھی تو وہ پردے کے قریب جا کر بیٹھ جاتی تھی اور پردے کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے حکیم توڑی کے ذریعے سے خاتون کا مرض جان لیتے تھے۔ سلطان بڑے متاثر ہوئے کہ یہ حکیم اس قدر سم و صلات کا پابند ہے تو کہ نامحرم عورتوں کے مرض کو جانچنے کے لیے ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا، لیکن وہ دوری کے ذریعے کس طرح مرض کی جانچ کر لیتا ہے۔ اس بات کا تجسس سلطان کے اندر اب پہلے سے زیادہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ بے تابی سے انتظار کر رہے تھے کہ یہ حکیم جلد از جلد وزیر کی بیوی کا معائنہ شروع کر دے۔ حکیم نے پردے کی دوسری طرف سے آواز لگائی۔ مریض کو پردے کے پاس لے جایا جا چکا تھا۔ کنیزوں نے وزیر کی بیوی کو اٹھا کر پردے کے پاس بٹھا لیا۔ وہ بھی اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کر مسلسل درد سے کراہ رہی تھی۔ اب حکیم نے اندر سے ایک ڈوری کو پردے کے درمیان موجود ایک چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے باہر دھکیل دیا
اور کنیزوں کو ہدایت دی کہ اس ڈوری کو مریضے کے پیٹ سے باندھ دیا جائے۔ کنیزوں نے حکیم کی ہدایت پر عمل کیا اور ڈوری کو وزیر کی بیوی کے پیٹ سے باندھ دیا۔ سلطان خاموش کھڑے سارے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ پردے کے پیچھے سے آتی ہوئی حکیم کی پوری اسرار آواز سلطان کو کوئی اور ہی داستان سنا رہی تھی، مگر وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آخر حکیم کیسے مرض پہچان کرے گا۔ جو ہی کنیز نے وزیر کی بیوی سے ڈوری کو ارچے سے باندھ دیا، خود مختار عورت نے جب باہر عورتوں کے باس موجود تھی، باہر پردے کے دوسری طرف جا کر حکیم کو اطلاع دے رہی تھی۔ اس نے حکیم کو اشارہ کیا کہ مریض معائنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اب اصل کھیل شروع ہوا۔ پردے کی دوسری طرف موجود حکیم دوسری کو سنگرا رہا تھا۔ اس کی ناک سے نکلنے والی آواز دواخانے میں صاف سنائی دے سکتی تھی۔ اس سے سلطان کو اندازہ ہوا کہ حکیم ڈوری کو سونگ رہا ہے۔ ڈوری کو سونگتے ہی حکیم نے اعلان کیا کہ وزیر کی بیوی ایک خطرناک مرض میں مبتلا ہے، جو کہ اس کے پیٹ میں زہر بن کر پھیل رہی ہے۔ اس کو جلد علاج کرنے پر بے حد ضروری ہے، ورنہ اس درد کی وجہ سے وزیر کی بیوی کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ وزیر اور اس کی بیوی دونوں ہی ہکا بکا رہ گئے۔ یہ دونوں بے حد گھبرا گئے، خاص کر کے وزیر کی بیوی تو درد کی شدت کی وجہ سے بول ہی نہیں رہی تھی۔ موت کے خوف سے وہ رونے لگی۔ اس سے روتا دیکھ کر وزیر خود بھی گھبرا گیا اور حکیم کو منت سے وجود کرنے لگا۔ اے حکیم صاحب، آپ کے ہاتھ تو شفا ہے، دور دراز تک مشہور ہے، اور آپ کے پاس جو مرض آتا ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت سے کہہ کر جو کچھ آپ کو درکار ہوا ہے آپ کو دلوا دوں گا۔ آپ کو ہیرے اور جواہرات کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ ہیرے جواہرات، دولت، جائیداد کی بات سنتے ہی حکیم غصے سے بھڑک اٹھا اور وزیر سے کہنے لگا، اے بدبخت، تجھے کیا لگتا ہے میں یہاں پر دولت اور ہیرے جواہرات جمع کرنے کے لیے بیٹھا ہوں؟ میرا اصل مقصد تو خلق خدا کی حیثیت کرنا ہے۔ جو کوئی اور نہیں کر سکتا، تیری بیوی کا علاج میں ضرور کروں گا، کیونکہ یہ میرے پاس علاج کی غرض سے ہی آئی ہے، یہی میرا کام ہے، لیکن مجھے دولت کا لالچ نہ دے۔ سلطان نے جب حکیم کی بات سنی تو بڑے متاثر ہوئے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اندر سلطان کو کچھ کھٹک رہا تھا۔ ان کا تجربہ کہہ رہا تھا جو کچھ سامنے آ رہا ہے پردے کے پیچھے کچھ اور ہی ہے۔ اگر یہ حکیم اتنا ہی موضوعاتی اور کرشماتی ہے تو چند لمحوں بعد ہی اس کی حقیقت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ سلطان ذرا شکستہ شکار ہو گئے، لیکن اس وقت سلطان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب حکیم نے ایک پیالے کو منہ سے لگایا اور اس کے پیٹ کا درد جاتا رہا۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی، اس کی درد بڑی آہیں ختم ہو گئی، اس کے چہرے پر چھائی بھلک بھی رخصت ہو گئی۔ دوا پینے کے چند ہی لمحوں کے اندر ہی وہ بھلی چنگی ہو گئی۔ جب اپنی بیوی کو تندرست دیکھا تو وزیر خوشی سے کھیل اٹھا۔ اس نے حکیم کا بہت شکریہ ادا کیا۔ وزیر کی بیوی بھی اپنی صحت بحال ہونے پر بہت زیادہ خوش تھی۔ تو سلطان کو بھی یقین آنے لگا کہ اس وزیر کی آج میں کوئی جادوئی نسخہ موجود ہے۔ اب یہ سب دواخانے میں موجود تھے کہ اچانک باہر سے بارک سلامت کے شور برآمد ہونے لگے۔ ایسا لگا لوگوں کو ایک بڑا سا گول دواخانے کے باہر جمع ہو چکا ہے، جو اندر آنے کے لیے بےتاب ہے۔ خاتون خدمتار لبک کر باہر دیکھ کر آئی اور آتے ہی اس نے حکیم سے کہا، حضور، آپ کے خاص مہمان آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ بھی خاتون نے حکیم کو اطلاع دی ہی تھی کہ پانچوں خاتون ایک گروہ بناتا ہوا دواخانے کے اندر گھس گیا۔ ان میں سے ایک عورت کے ہاتھ میں ایک نامولود بچہ تھا۔ سلطان نے بغور کیا تو اندر لپٹا ہوا بچہ دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ بچہ بھی خالی میں پیدا ہوا ہے۔ شاید کچھ ہی گھنٹوں پہلے یہ عورتیں بڑی ہی ہنا انداز میں پردے کے آس پاس جمع ہو گئیں۔ اب کی بار حکیم نے پردے کا ذرا سا کونا سرکا دیا جس سے اس کا چہرہ نظر آنے لگا۔ سلطان نے خوب غور سے حکیم کا چہرہ دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے، تم سب کے سب اس چھوٹے سے بچے کو لے کر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ان کی آئی ہوئی عورتوں میں سے ایک عورت بڑی ہی خوشی سے کہنے لگی، حکیم صاحب، ہم نے آپ کے بارے میں سن رکھا تھا کہ آپ حاملہ عورت کے پیٹ پر ڈوری باندھ کر ڈوری کے دوسرے سرے کو سن کر بتا دیتے ہیں کہ ہونے والا بچہ لڑکی ہے یا لڑکا۔ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنی بہو کو آپ کے پاس لے کر آئی تھی تاکہ آپ مجھے ہونے والے پوتے یا پوتی کی جنس بتا دیں۔ آپ نے اسی طرح میری بہو کے پیٹ سے ڈوری باندھ کر دوسرے سرے کو سن کر بتا دیا تھا۔ میرے یہاں جلد پوتے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ آپ کی بات بے حد سچ ثابت ہوئی تھی اور آج میری بہو نے اس خوبصورت بیٹے کو جنم دیا ہے۔ ہم سب آپ کی معجزاتی قابلیت کی
قائل ہیں، آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک تحفے ہیں، جیسے پوشیدہ علوم بھی حاصل ہے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو چونک کر رہ گئی۔ آخر یہ کیسا حکیم ہے جو پیٹ کے اندر چھپے ہوئے راز بھی جان لیتا تھا؟ ہونے والا بچے کی جنس کو تو وہ خدا کے سوا کسی کو علم نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ حکیم اس طرح صرف ایک ڈوری کی مدد سے ہونے والے بچے کی جنس کیسے بتا سکتا تھا؟ یہ بات سن کر سلطان کو یہ ہضم نہ ہوا، لیکن اس کے سامنے گویا ثبوت دونوں ہی موجود تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس حکیم نے درست پیشن گوئی کی تھی۔ سلطان کے اندر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ ان کا تجربہ بتانے لگا کہ ہر ایسا شخص جو خود کو خدائی علوم میں شریک ظاہر کرتا ہو تو آخر میں کسی بڑے مقررہ علم میں ملوث پایا جاتا ہے، لیکن یہ حکیم تو چہرے مہرے سے شریف انسان معلوم ہوتا ہے۔ وہ غریبوں کا علاج کرنے کے لیے چھوٹے سے دواخانے میں بیٹھا تھا۔ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سارے کیس میں غلط کیا ہے، لیکن بس ان کی چھوٹی حص انہیں مسلسل کوئی اور ہی اشارہ دے رہی تھی۔ لیکن یہ وقت ان چاروں کو سمجھنے کا نہیں تھا۔ وزیر کی بیوی ٹھیک ہو چکی تھی اور اب اس کا دواخانے میں ٹھہرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے وزیر نے اپنی بیوی کو لیا اور سلطان نے ایک آخری نظر سے دہانے کی دیوار پر ڈالی۔ وہ باہر نکل آئے۔ سلطان کو محسوس تک نہ ہوا کہ پردے کے پیچھے سے دو آنکھیں انہیں مسلسل غور سے دیکھ رہی ہیں۔ یہ دو آنکھیں حکیم کی تھیں۔ وزیر کی بیوی کو باعزت محل پہنچا دیا گیا۔ بادشاہ اسکلان نے جب یہ دیکھا کہ چند ہی لمحوں میں وزیر کی بیوی کو حکیم نے بلا چنگا کر دیا ہے تو ایک بار پھر سے سلطان کے سامنے حکیم کی تعریفوں کے پل باندھنے لگے۔ شاید وہ اس خیال سے بھی کہ سلطان کے سامنے حکیم کی تعریفیں کر رہا تھا کہ حکیم اس کے ملک میں موجود تھا اور وہ غیراداری سے طور پر سلطان کے سامنے اپنی سلطنت کے بلند کرنا چاہ رہا تھا، لیکن سلطان تو کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک انسان خدائی راز تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ آخر اس حکیم کے پاس کون سی گدڑ سینگی تھی جسے سن کر اندر کے مرض کو بتا دیتا تھا؟ سلطان نے ان سوالوں کا جواب بادشاہی سے اس محل کے کسی فرد کے پاس نہ تھا، کیونکہ یہ تمام تک حکیم کی عقیدت مند تھے۔ ان کے سامنے حکیم کے متعلق کسی قسم کی شک و شبہ کا اظہار کرنا حکیم کی توہین کرنے کے مترادف تھا، جس سے ہی یہ لوگ قطعاً معاف نہ کرتے۔ اس لیے سلطان نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ ان کے ذہن میں ایک ترکیب پنپ رہی تھی، وہ جلدی اس کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ جو ہی رات کے سائے پھیلے، سلطان کے اعزاز میں بادشاہ اسکلان نے شاندار دعوت کا اہتمام کر ڈالا۔ اس میں کئی طرح کے اہتمام کیا تھا، رنگا رنگ کے کھانے اور انہیں پیش کرنے کا شاندار ہی طریقہ تھا۔ سلطان کو یہ سب کچھ بے حد پسند تو آ رہا تھا، لیکن اس قدر شاہ خرچی کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے طبع لفظوں میں بادشاہ کو منع کرنا چاہا کہ تمام رقم غریبوں کے فلاح کے لیے خرچ کر دی جائے، انہیں اس اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سادہ کھانا اور سادہ زندگی کے عادی ہیں۔ لیکن بادشاہ اسکلان نے ان کی اس قدر خوش تھے کہ انہوں نے سلطان کی بات کو سننا ہی گوارا نہیں کیا۔ اس ملک کے سلطان اس سے محبت کرتے تھے اور ان کی خدمت میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ جب سلطان نے ان کی محبت کو محسوس کیا تو مزید اعتراض کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے اپنے اعزاز میں دی ہوئی دعوت سے لطف اندوز ہونے لگے۔ جو ہی رات ابتدا کی پہر ہوئی، دعوت ختم ہوئی، بادشاہ اسکلان اور سلطان ایک دوسرے سے اجازت چاہی۔ سلطان کو بھی دیر رات تک عبادت کرنے اور آرام کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے بادشاہ نے محفل کو برخاست کرنے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ سے رخصت ہونے کے بعد سلطان اپنی خوابگاہ میں چل دیے، جہاں انہوں نے نماز اور دیگر نوافل ادا کیے، لیکن ان کا ذہن ابھی تک حکیم والے معاملے کی جانب پل چکا تھا۔ آخر ان سے صبر نہ ہو سکا اور یہ بھول گئے کہ وہ اپنی سلطنت میں نہیں بلکہ ایک ملک اسکلان میں موجود ہیں۔ سلطان نے اپنا سیاہ ابا اڑاتے ہوئے بدلا تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے، اور بادشاہ کے محل سے باہر نکل آئے۔ ان کا رخ حکیم کے دواخانے کی جانب تھا۔ تاریکی میں کسی نے انہیں محل سے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ سلطان کے بغیر چاپ کے چلنے کی بھی عادت تھے۔ بغیر رکے چلتے ہوئے سلطان جلدی اس دواخانے کے سامنے جا پہنچے۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے دواخانہ بند تھا۔ اس کے سامنے کسی قسم کا کوئی رش بھی نہیں تھا۔ اندر کی روشنی بھی گل ہو چکی تھی۔ محسوس ہو چکا تھا کہ اس دواخانے میں کوئی بھی زیر و وجود نہیں ہے۔ رات کی ترقی میں یہ چھوٹا سا دواخانہ سلطان کو بے حد متاثر کر رہا تھا۔ انہیں اس دواخانے سے کچھ منفی اثرات آتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ سلطان کچھ دیر کھڑے
اس دواخانے کو گھورتے رہے۔ اچانک ہی سلطان کو رات کی تاریکی میں ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ لگ رہا تھا کہ کچھ وقت کے بعد آتی ہوئی آواز جو نہ زیادہ تر بلند تھی اور نہ ہی زیادہ مدھم تھی، بس اتنی تھی کہ اگر کوئی شخص رگ پر غور کرتا تو اسے سنائی دیتی، لیکن اگر کوئی شخص بےدھیانتی سے دواخانے کے سامنے سے گزر جاتا تو اسے ذرا بھی پتہ نہ چلتا کہ دواخانے کے اندر سے مسلسل آواز آ رہی ہے۔ سلطان کو تجسس ہونے لگا، رات کے اس پہر جب دواخانے میں حکیم کی موجودگی ناممکن ہے تو اس وقت دواخانے کے اندر سے یہ آواز کیسی ہے؟ صبح جب حکیم کے پاس وزیر کی بیوی کو لایا گیا تب سلطان نے دواخانے کو اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا۔ اندر ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی جو رات کے اس پہر ایسی آواز پیدا کرتی۔ سلطان نے آواز پر غور کیا۔ آواز ایسی تھی جیسے کسی بھاری چیز سے زمین پر ضرب لگائی جا رہی ہو۔ یہ ضرب مستقل لگ رہی تھی۔ اچانک سلطان کے پاؤں ٹکرانے سے ایک پتھر لڑکا اور معمولی سی آواز پیدا ہوگی۔ پتھر کا لڑکنا تھا کہ دواخانے کے اندر جو بھی کوئی ہے اس سے باہر کسی کی موجودگی کا شبہ ہو گیا۔ سلطان نے فوراً خود کو ایک ہار میں چھپا لیا۔ ان کا لباس ویسے ہی سیاہ تھا، رات کے اندر میں وہ سیاہی میں گل ہو چکے تھے، لیکن یہاں سے بھی وہ دواخانے کے دروازے پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اچانک سلطان چونک کر رہ گئے جب انہوں نے دواخانے کا پیڑھی دروازہ کھول کر حکیم کو باہر آتے ہوئے دیکھا۔ اس کا حلیہ بالکل ہی تبدیل شدہ تھا۔ وہ ایک پھٹے پرانے لباس میں ملبوس تھا، جیسے مزدوروں کا لباس ہو۔ گرتا اگر اس آدمی کی دال تھی۔ بادشاہ کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ دواخانے کے اندر سے آنے والی آوازیں اس قدر تھی کہ لیکن حکیم رات کی اس پہر استقبال کی رات کیا کر رہا ہے، وہ بھی اس حلیے کے ساتھ جس کے وہ کہیں مزدور کر رہا ہو۔ حکیم چند لمحے تک سوچ رہے تھے، نظروں سے آس پاس دیکھ رہے تھے، پھر واپس دواخانے کے اندر چلے گئے۔ اس بار جاتے ہوئے اس نے دروازہ ٹھیک سے بند کیا، لیکن آڑ میں چھپے ہوئے سلطان نے جو منظر دیکھا تھا اب ان کا آرام و سکون اٹھ چکا تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر حکیم دواخانے کے اندر کیا کر رہا تھا۔ ابھی وہ ترکیب سوچ ہی رہے تھے کہ حکیم پھر سے بیرونی دروازہ کھول کر باہر کی طرف نکلا۔ اب کی بار ان کا لباس تبدیل ہوا تھا، اس کا حلیہ بھی اس قدر مناسب نہ تھا۔ اس نے باہر نکل کر دواخانے کا بیرونی حصہ بند کیا اور ایک ہی جانب کو چل دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب وہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا حکیم آہستہ آہستہ دواخانے سے دور ہونے لگا۔ سلطان مسلسل اس جگہ پر چھپے رہے۔ جب حکیم کو گئے ہوئے کافی ٹائم گزر گیا تو سلطان کو یقین ہو گیا کہ وہ پلٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ سلطان نے اپنی جگہ سے باہر نکلے اور ان کا دواخانے کی جانب تھا۔ دواخانے کے دروازے پر پہنچ کر سلطان نے ٹٹول کر دروازے کو دیکھا۔ وہ مغفل تھا کہ شاید حکیم کو یقین تھا کہ رات کے اس پہر کسی نے دواخانے میں آنا ہے، وہ بھی اس غریب حکیم کو لوٹتے، جس کے پاس دولت اور ہیرے جواہرات تو تھے ہی نہیں۔ اس لیے وہ دروازے کو غیر مقفل چھوڑ کر اپنے گھر کی جانب چلا گیا تھا۔ یہ بات سلطان کے حق میں تھی۔ انہوں نے بے حد اسی سے دواخانے کو دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔ سلطان کو یاد آیا انہوں نے دن میں اس دواخانے کو اندر دیوار پر لگی ہوئی تھی ایک مشعل دیکھی تھی، اور حیران بھی ہوئے تھے کہ دواخانے میں دن وقت مریض آتے تھے، یہ مشعل کیوں دیوار پر لگائی گئی تھی۔ سلطان نے اندازے سے آگے بڑھ کر مشعل کو ہاتھ لگایا تو وہ گرم تھی۔ یوں لگتا تھا کہ ابھی وہ حکیم اسے بجھا کر باہر نکلا ہے۔ بادشاہ کے ذہن میں سوالات سر اٹھانے لگے۔ جھٹکتے بادشاہ نے مشعل کو روشن کیا اور دواخانے میں مدھم روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں سلطان نے دیکھا کہ دواخانے کا درمیانی پردہ ہٹا ہوا ہے۔ حکیم کے اندرونی کمرے میں داخل ہو گئے۔ ذرا دیری گزری تھی کہ سلطان کے سامنے حقیقت آشکار ہو گئی۔ جو کچھ سلطان نے دیکھا تھا انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا۔ کتنا بڑا جھوٹ اس حکیم نے رچا رکھا تھا۔ سلطان بچکا کر رہ گئے۔ انہیں ملک اسکلان تباہی کے دہانے پر نظر آنے لگا تھا۔ یہ تو غنیمت تھا کہ آج رات سلطان یہاں پہنچ گئے، ورنہ حکیم کے ارادے تو بے حد خطرناک تھے۔ سلطان خاموشی سے دواخانے سے باہر نکل آئے، لیکن آنے سے پہلے مشعل بجھانا نہ بھولے۔ باہر آ کر انہوں نے دواخانے کو بیرونی دروازہ بند کیا اور محل کی جانب چلے گئے۔ ان کے ذہن میں وہ لنڈیسی سی چل رہی تھی۔ دواخانے کے اندرونی کمرے میں نظر آنے والے منظر نے انہیں بے حد پریشان کر دیا تھا۔ انہیں اس پورے ملک میں تباہی اور بربادی بس چند قدموں کی دوری پر نظر آ رہی تھی۔ سلطان کا دماغ گھومنے لگا۔ انہیں سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر یہ حکیم کیا چیز ہے، یہ رات کے اس پہر یہاں پر کیا کام کر رہا ہے، اور دن کے وقت یہ
دوری سن کر مریضوں کا مرض کیسے بتا سکتا تھا؟ سلطان ان سارے معاملات کے بیچ میں گن چکر بن کر رہ گئے تھے۔ فکر و پریشانی میں گھرے ہوئے سلطان واپس محل میں پہنچ چکے تھے، جہاں کی کن گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ سلطان نے ایک نظر اس پرسکون محل کی جانب دیکھا تو انہیں دواخانے کا اندرونی منظر یاد آیا کہ جان کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے محل کے مکینوں کے پاس شاید مزید دن نہیں بچے، یہ جان ہی نہیں پائے کہ انہوں نے اپنے ملک میں کس شخص کو پناہ دے رکھی ہے۔ صبح ہونے کو قریب تھی، اس لیے سلطان اپنی خوابگاہ میں چلے گئے۔ انہیں جلد از جلد اس گمبھیر مسئلے سے نپٹانے کے لیے لاہے عمل ترتیب دینا تھا، ورنہ وہ بہت ہی دیر ہو جانی تھی۔ رات سلطان نے آنکھوں یہ دیکھا کافی کٹی، نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ان کے ذہن میں رہ رہ کر دواخانے کا منظر ابھر رہا تھا۔ آخرکار سلطان سے کچھ دیر پہلے ہی سلطان کو ایک ترکیب ذہن میں آ گئی۔ اس کے بعد سلطان اطمینان کی نیند سے سو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اب حکیم کا راز فاش کرنا آسان ہے، ساتھ ہی اب یہ حقیقت بھی سامنے آ جائے گی کہ رسی کو سن کر مرض کا پتہ کیسے چل سکتا تھا۔ ان کے سب کے لیے بس سلطان کو اب کل کا انتظار تھا۔ اگلے دن کا سورج پوری آفتاب کے ساتھ طلوع ہو چکا تھا۔ آج کا دن ملک اسکلان کے لیے بے حد اہم ثابت ہونے والا تھا۔ سلطان ایک بار پھر ان کے لیے مسیحا ثابت ہونے والے تھے۔ اگر سلطان اپنی ترقی میں کامیاب ہو جاتے، ورنہ آج ان کے لیے قیامت کا دن ثابت ہوتا تھا۔ سب باتوں سے بھی نیاز بادشاہ اسکلان سلطان کو ناشتے پر دعوت دے رہا تھا، لیکن سلطان کے ذہن میں تو کھانا پینے کے علاوہ ہی دوسری اہم چیزیں چل رہی تھیں۔ سلطان نے اپنی خوابگاہ میں لیٹے لیٹے ہی تہیہ کر لیا تھا کہ انہیں آگے کیا کرنا ہے۔ ذرا ہی دیر کے بعد محل میں سلطان کی خوابگاہ سے درد سے کرانے کی آوازیں سننے کر چونک گئے، کیونکہ درد میں لپٹی ہوئی یہ آوازیں سلطان کی تھیں۔ گھبرا کر سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے خوابگاہ کے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو سلطان اپنے بستر پر لیٹے اپنی ٹانگ کو پکڑ کر کراہ رہے تھے۔ سپاہی گھبرا گئے، ان کی محبت سے ان کے محل میں آیا ہوا مہمان سلطان بیمار کیسے ہو گیا؟ ان کے رعب سے کسی کی بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر سلطان کی خیریت دریافت کرتے، بلکہ انہوں نے دوڑ کر جا کر بادشاہ اسکلان کو اطلاع کرتے ہوئے بادشاہ اسکلان کو ایک سپاہی نے ہانپتے ہانپتے جا کر جیسے بتایا کہ اپنی خوابگاہ میں لیٹے ہوئے سلطان کی ٹانگ میں کوئی تکلیف پیدا ہو گئی ہے اور وہ درد سے کراہ رہے ہیں۔ بادشاہ کے چھکے چھوٹ گئے۔ سلطان ان کے یہاں مہمان تھے اور مہمان کو پہنچنے والی تکلیف کے ذمہ دار وہ بادشاہ خود کو سمجھ رہے تھے۔ بادشاہ اسکلان کے ساتھ ساتھ سلطان کا ذاتی وزیر بھی موجود تھا۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کے ماتھے پر بھی شکنیں پیدا ہو گئیں۔ آخر رات کے بعد سلطان کو ایسا کیا ہو گیا؟ ان کی اتنی زیادہ تکلیف کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ بادشاہ اور وزیر سلطان کی خوابگاہ کی جانب چل پڑے۔ جو ہی وزیر بادشاہ سلطان کی خوابگاہ میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ سلطان نے اپنی ٹانگ کو اوپر ایک ہاتھ رکھا ہوا ہے اور ان کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ بادشاہ بے حد گھبرا گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر سلطان سے پوچھا، اے میرے مہمان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ رات تک تو آپ بالکل ٹھیک تھے، کہیں آپ بیمار تو نہیں پڑ گئے؟ آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے یا جلدی بتائیں تاکہ میں اسے جلد سے جلد دور کر سکوں۔ بادشاہ کی بات سن کر سلطان نے دل میں خیال کیا کہ یہ جھوٹ کا کھیل رچانا بھی کس قدر مشکل کام کو سر انجام دینا ضروری تھا۔ اس لیے سلطان نے بادشاہ اور وزیر کی جانب دیکھا، جو انہیں جانوی فکر پڑی نظر سے دیکھ رہے تھے، اور کہنے لگے، خدا جانے میری اس دائیں ٹانگ میں یکایک کیا تکلیف پیدا ہو گئی ہے۔ نہ ہی ہلایا جا رہا ہے اور نہ ہی زمین پر رکھا جا رہا ہے۔ اس میں درد سے اس قدر بے چینی ہے کہ مجھے پوری رات ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آئی اور میں شدید تکلیف میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جلد سے جلد میری اس بیماری کا علاج کروا دیں تاکہ میں صحیح یاب ہو کر اپنے ملک واپس چلا جاؤں۔ مجھ سے اپنی ٹانگ پر کی یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ بادشاہ اسکلان نے جب سلطان کی منہ سے یہ ایسے الفاظ سنے تو بولا، اس نے فوراً کہا کہ سلطان کو بڑی سے بڑی آفت میں بھی گھبراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ شاید سلطان کی ٹانگ میں واقعی بے حد تکلیف ہے، اس لیے ان سے برداشت نہیں ہو رہی۔ انہوں نے پاس کھڑے سپاہیوں کو حکم نامہ جاری کیا کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بھی شاہی طبیب کو بلایا جائے۔ اب ہم اپنے مہمان کو مزید اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ شاہی طبیب جتنی جلدی ہو سکے اس مرض سے سلطان کو نجات دلائے۔ جب سلطان نے یہ سنا کہ بادشاہ اس فلاں بلکہ کہ شاہی طبیب کو ان کے علاج کے لیے بلا رہا ہے تو چونک گئے۔ تو ان کا لہی عمل نہ تھا، بلکہ وہ تو دواخانے والے حکیم تک رسائی حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ اس لیے سلطان نے بادشاہ کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، بے شک آپ کا شاہی طبیب قابلیت میں یکتا ہوگا، لیکن کل جو کچھ معجزات میں نے اس چھوٹے سے
دواخانے کے حکیم کے ہاتھوں دیکھے ہیں۔ میں اس کے بعد میرا ایمان صرف یہی ہے کہ اگر میری ٹانگ کی تکلیف کو کوئی دور کر سکتا ہے تو خدا کے حکم سے وہی حکیم ہے جو ڈوری کے ذریعے سن کر مرض مٹا دیتا ہے۔ اس میں سے میں اپنا علاج کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس ایک ہی دو سے انسان کا بلا چنگا ہو جاتا ہے، اور میں بھی جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس سے موضوعاتی حکیم کے ہاتھوں میں اپنی تکلیف رفع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مہربانی کر کے میرے وہاں جانے کا بندوبست کرواتے۔ بادشاہ نے جب سلطان کی بات سنی تو انہوں نے خیال کیا کہ سلطان واقعی حکیم سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بلا اعتراض کیا ہو سکتا تھا کہ سلطان اس حکیم سے علاج کروانا چاہتے ہیں۔ وہ خود موضوعاتی حکیم پر اندھا اعتماد رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے فوراً حکم جاری کیا کہ اس سواری کو تیار کیا جائے تاکہ سلطان کو حکیم کے دواخانے تک پہنچایا جائے۔ ان کے حکم نامے کی تعمیل کی گئی اور خواب راحت بخشی ان کو ترکیب کام کر گئی۔ اچانک سلطان کو خیال آیا کہ اگر وہ اپنی اصلی حلیے میں دواخانے تک جاتے ہیں تو حکیم کی عورتوں کے مریض پہچاننے والے راز سے پردہ کیسے اٹھائیں گے۔ اس لیے فوراً سے سلطان نے بادشاہ کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، اے میرے دوست، مجھے بے حد شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں ایک سلطان ہوتے ہوئے بھی اپنی اس معمولی تکلیف پر گھبرا رہا ہوں، چونکہ میں اپنے ملک سے باہر ہوں، اور میرے لیے بڑی شرمندگی کا باعث بن رہا ہے کہ میں اس زخمی ٹانگ کے ساتھ اتنی دور تک دواخانے میں جاؤں اور لوگ دیکھتے ہی کہہ دیں گے کہ مصر کا سلطان ایک معمولی تکلیف سے گھبرا کر دواخانے چلا آیا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے، اگر تم چاہو تو اس میں عمل کر سکتے ہو۔ بادشاہ نے سلطان کی اس بات سن کر بڑی حیرانگی کا اظہار کیا اور کہنے لگا، اگر آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے یہاں سے دواخانے جاؤ، اور حکیم کو بھی یہی ظاہر کرنا کہ اس کے پاس علاج کروانے کے لیے ایک عورت آئی ہے۔ حکیم تو ویسے بھی سادہ لودہ درویش انسان ہے، اگر اس نے مجھے پہچان بھی لیا تو ظاہر نہیں کرے گا اور یوں میرا پردہ بھی رہ جائے گا۔ بھلا اسے کیا پڑی کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اس کے پاس نقاب پوش حلیے میں کوئی عورت نہیں بلکہ سلطان آئے ہیں۔ اس میں میرا علاج بھی ہو جائے گا اور میرا پردہ بھی رہ جائے گا۔ سلطان کی اس بات نے بادشاہ اسکلان کو بے حد حیران کر دیا، لیکن انہیں بلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ ستی ذہن کے انسان تھے، زیادہ گہرائی میں جا کر باتوں کو ٹٹولنا نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً ہی مان لیے۔ ایسے مخصوص قبہ منگوایا جو عورتوں پہنا کر دی جاتی تھی۔ جلدی قبہ حاضر ہو گئی۔ انہوں نے سلطان کو احتیاط کے ساتھ یہ زنانہ لباس پہنا دیا۔ سلطان نے اس لباس سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا تو بالکل ایسا محسوس ہونے لگے جیسا ایک لمبے قد کی عورت اپنے ٹانگ میں درد سے پریشان ہے۔ کہیں سے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ عورت نہیں بلکہ سلطان خود ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد بگھی کو تیار کیا گیا۔ وزیر اور اپنے سپاہیوں نے مل کر سلطان کو احتیاط سے اٹھا کر بگھی میں سوار کر دیا۔ سلطان اب اپنی ٹانگ میں تکلیف کا مسلسل اظہار کر رہے تھے۔ بگھی روانہ ہوئی اور سلطان سوچتے جا رہے تھے کہ آج کا دن کس قدر خاص دن ثابت ہونے والا ہے۔ بادشاہ اسکلان بھی سلطان کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ تمام افراد جب دواخانے کے سامنے پہنچے تو خوش قسمتی سے اس دواخانے میں کوئی مریض نہیں تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وزیر نے حکیم کو حکم کی آواز لگائی کہ محل کی ایک اور سخت بیمار ہو گئی ہے اور اس کی ٹانگ میں شدید تکلیف ہے۔ ہمیں علم نہیں ہو رہا کہ تکلیف کس قسم کی ہے، کس کا علاج کیا جائے، اس لیے دواخانے میں حکیم کے پاس تشریف لے آئے ہیں تاکہ حکیم ڈوری کے ذریعے جان کر بتا سکے اس ٹانگ میں کیا مسئلہ ہے۔ حکیم اس وقت تک دواخانے تشریف لائے چکے تھے اور اس وقت پردوں کے ساتھ ایک نقاب پوش عورت بھی تھی تو معنی کے لیے تیار ہو گئے۔ سلطان نے نقاب کے پیچھے سے ہی غور سے حکیم کے چہرے کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ رات بھر سویا نہ ہو۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر سلطان کو رات میں کی گئی اس کی محنت یاد آ گئی۔ حکیم نے بادشاہ سے کہا، مریضہ کو پردے کے سامنے لٹا دیا جائے اور میری دی ہوئی ڈوری کو اس کی ٹانگ سے باندھ دیا جائے تاکہ میں ڈوری کا دوسرا سرا سن کر بتا دوں کہ اس سے کیا مرض ہے، اس کے بعد اس کا علاج کیا جا سکے گا۔ اس نے سوراخ میں سے ڈوری کو باہر لٹکایا تو وزیر نے فٹافٹ کھینچ کر یہ ڈوری سلطان کی ٹانگ سے باندھ دی۔ اندر حکیم نے ڈوری کا دوسرا سرا پکڑ لیا۔ اب سب تابع سے انتظار کرنے لگے کہ حکیم کیا اعلان کرتا ہے۔ آخر سلطان کی ٹانگ کو راتوں رات کیا ہو گیا تھا کہ ان سے ہلائی بھی نہیں جا رہی تھی۔ پردے کے پیچھے دوسری طرف موجود حکیم نے رسی کے دوسرے سرے کو تھاما اور زور زور سے سونگھا۔ اسی دوران ان کی ناک سے نکلنے والی آواز سب ہی نے سنی۔ سب بے تابی سے منتظر تھے کہ بس حکیم کو کس بیماری کا پتہ چلا۔
لیکن کیا یہ حکیم چند لمحے خاموش رہا اور پھر کہنے لگا اس صورت کو اچانک ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ اس کی ٹانگ میں زہر پھیلنے لگ گیا ہے۔ اگر اس کی ٹانگ کو نہ کاٹا گیا تو اس کی پورے بدن میں زہر پھیل جائے گا اور جلد مر جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں خاص اوزاروں کی مدد سے ابھی کے ابھی اس کی ٹانگ کاٹ دوں۔ حکیم کی بات سن کر بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس حکیم کے ہاتھوں میں تو بے انتہا شفا و کرشمہ تھا، تو پھر ایسے کیسے پتہ نہ چلا کہ پردے کی دوسری طرف کوئی اور عورت نہیں بلکہ سلطان ہے جس کی ٹانگ سے ڈوری بنی ہوئی ہے۔ بادشاہ سہٹ سا پڑ گیا، یعنی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس حکیم پر اندھا اعتماد کرتے تھے وہ ایک جھوٹ کے ہاتھوں بیوقوف بن رہا ہے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو جان لیا کہ اب وقت آ گیا ہے اس حکیم کی اصلیت لوگوں کے سامنے لانے کا۔ جو حکیم اپنے ازالے کو پردے کی دوسری جانب سے نکل کر آیا تو اس کا ارادہ سلطان کی ٹانگ کو کاٹنے کا تھا۔ یکایک سلطان نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ حکیم نے جب یہ دیکھا تو پردے کے پیچھے سلطان ہی ہے، کوئی عورت نہیں، تو اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ وہ سمجھ ہی نہ پایا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اس کی ٹانگ میں تکلیف بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی سلطان نے حکیم کو اپنی ٹانگ ہی لا کر دکھائی جو بالکل ٹھیک کام کر رہی تھی۔ اب بادشاہ اور آس پاس موجود تمام افراد پھر سے چونک گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر سلطان کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ گھر میں تو وہ شدید درد سے کراہ رہے تھے اور اب انہوں نے حکیم کی گردن سے دبوچ لیا اور ساتھ ہی یہ اعلان کر رہے تھے کہ ان کی ٹانگ میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آخر بادشاہ کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ اس نے سلطان سے پوچھا، یہ کیا کھیل کر رہے ہیں آپ؟ سلطان، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے اس حکیم کی گردن کیوں پکڑ کر رکھی ہے؟ جبکہ سلطان نے بادشاہ کو سوال دیکھا تو کہنے لگے، ابھی ساری حقیقت آپ کے سامنے آشکار ہو جاتی ہے۔ آدھی حقیقت تو کھل ہی چکی ہے کہ شخص ڈوری پکڑ کر مریض بیان کرنے کا جھوٹ بولتا ہے، باقی کا یہ سچ خود ہی بتائے گا۔ لیکن کچھ دیر بعد اتنا کہتی کہ سلطان نے درمیانی پردے کو کھینچ کر گرا دیا اور اندرونی کمرہ جہاں پر حکیم بیٹھا ہوتا تھا وہاں کا منظر واضح ہو گیا۔ اب سلطان نے آگے بڑھ کر وہ جگہ جہاں حکیم بیٹھا تھا وہاں سے ڈوری کھسائی تو ایک عجیب سا منظر وہاں پر موجود تھا۔ وہاں زمین میں ایک چوڑی سی سرنگ کھودی ہوئی تھی جو گہرائی میں کہیں جاتی نظر آ رہی تھی۔ اس سرنگ کو دیکھ کر بادشاہ کا رنگ اڑ گیا۔ سلطان نے کہا، یہ شخص روزانہ رات کو اندھیرے میں کھدائی ہی کرتا ہے اور یہ سرنگ خود ہی بناتا ہے، اور رات میں نے یہاں اس سرنگ کو کھودتے ہوئے پکڑ لیا تھا، لیکن میں نے رات کو ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے اس کو آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے آج یہ ٹانگ کی تکلیف کا بہانہ کیا، لیکن اب یہ سرنگ کہاں جا کر نکلتی ہے اس کا پتہ لگانا باقی ہے۔ یہ کہتے ہی سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فٹافٹ 2 سپاہی مشعل روشن لے کر جاؤ اور سرنگ میں اتر گئے۔ حکیم کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے ہاتھے پیرے مارے شروع کر دیے، لیکن سپاہی نے مضبوطی سے اسے جکڑ کر رکھا تھا۔ اس کی خود مددگار عورتیں بھی اس کے ساتھی بھی موجود تھے، وہ بھی سپاہیوں کے قبضے میں تھے۔ سپاہیوں کے پیچھے پیچھے بادشاہ اور سلطان بھی سرنگ کے اندر اترے۔ یہ سرنگ خوب چوڑی تھی، نہ جانے یہ حکیم کب سے اس سرنگ کو کھود کر کہیں جانے کا راستہ بنا رہا تھا۔ کافی دیر تک چلتے رہنے کے بعد آخرکار سرنگ ایک جگہ جانے کا راستہ نکلا اور بادشاہ اسکلان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سرنگ اینس کے محل کی جانب نیچے نکلتی تھی۔ محل کا کوئی بھی وہ حصہ جو سرکاری خزانے سے بڑا تھا، وہ در حقیقت یہ حکیم سرکاری خزانے کو لوٹنا چاہ رہا تھا۔ اب اس سرنگ کے ذریعے بادشاہ کا تو رنگ ہی اڑ گیا اور شدید غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکیم کا گریبان دبوچ لیا۔ کہنے لگا، جب مجھے تمہیں ہیرے جواہرات کی پیشکش کرتا تھا تو اسے ٹھکرا کر خود کو نیک پرور ثابت کرتے تھے اور خود یہاں سرنگ کھود کر سرکاری خزانہ لوٹ لینا چاہتے تھے۔ آخر تم کس قدر لالچ ہو۔ ریس انسان تھا تو اس نے مقدس پیشے کو بدنام کیا۔ جھوٹ بول کر اس نے مریضوں کو اپنا مدد بنا رکھا تھا۔ لوگ تجھ پر اندھی حقیقت قائم کر رہے تھے، مجھے سمیت تمام شہر کے لوگ بھی تجھے خدا کا تحفہ مان رہے تھے۔ ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ تم ہماری ہی پیٹوں میں خنجر گھونپ رہے ہو۔ حکیم کے پاس بادشاہ کی ان سوالات کا کوئی جواب نہ تھا۔ یہ لوگ سرنگ سے باہر نکلے۔ اب حکیم کا اس کا انجام صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک ہی یاد آیا، سلطان سے کہا۔ سلطان اس کی باقی تمام راز کو افشا کر چکے تھے، لیکن حکیم کی عورت کا پیٹ دے کر بچے کو جنس کیسے بتا سکتا تھا؟ میں چاہتا ہوں مجھے اس تمام جرائم کا علم ہو جائے تاکہ اس سزا میں کوئی نرمی نہ ہو۔ بادشاہ کے سوالات کا سلطان کے پاس کوئی بھی جواب نہ تھا۔
نہ جانے یہ جھوٹا حکیم کیسے درست پتہ لگا لیتا تھا۔ ابھی لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک 3-4 عورتیں اللہ اللہ بولتے ہوئے تو آنے کے اندر داخل ہوئیں اور ایک عورت کے ہاتھ میں نامولود بچہ تھا۔ یہ منظر دیکھتی کہ سلطان نے یک پہچان لیا۔ جس عورت کے ہاتھ میں بچہ تھا یہ وہی تھا جو اس حلیے میں تبدیل شدہ تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر معمولی تبدیلیاں کر رکھی تھی اور کس جانور کی خال سے تیار کر رکھا تھا۔ نکلی بال رکھے ہوئے تھے جس سے اس کا حلیہ کل سے بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ آج بھی آتے ہی اس نے ارد گرد دیکھے بغیر حکیم کی طرفوں کے بال بھوننے شروع کر دیے۔ کہنے لگی آپ کا پیشکش کوئی عین کے مطابق میری بہو نے بیٹا ہی پیدا کیا ہے۔ آپ نے ڈوری کی سن کر بتایا کہ میری بہو کے شکم میں پلنے والا بچہ دراصل ایک لڑکا ہے۔ سلطان پہچان گئی کہ یہ عورت سکھائی ہوئی ہے اور اس کے گروہ سے تعلق رکھتی ہے۔ سلطان کے اشارے پر سپاہیوں نے آگے بڑھ کر ان عورتوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ ذرا سی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہی ان عورتوں نے راز اگلنا شروع کر دیے۔ حکیم اور یہ عورتیں ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان عورتوں نے ہی جھوٹ موٹ کی خبریں پھیلا رکھی تھی۔ حکیم کو موضوعاتی حکیم ثابت کر رکھا تھا۔ یہ آئے روز ہی دواخانے مریض سے بھرا ہوتا تھا۔ ایک بچہ اٹھا کر لے آتی کہنے لگی کہ حکیم کی پیشن گوئی عین کے مطابق میرے بچے کی جنس وہی ہے جو حکیم نے بتائی تھی۔ اس سے حکیم کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ حکیم خود کو صدال ثابت کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگ اس پر شک نہ کریں اور رات کے اندھیرے میں خود کھود کر زمین سے سرنگ کھود کر سرکاری خزانے تک جا پہنچنے کے لیے کرتا تھا۔ لیکن اس کی قسمت خراب تھی کہ اسے سلطان نے آ لیا۔ جب حکیم کی ساری اصلیت کھل گئی تو اسے یقین ہو گیا کہ اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسے سلطان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ کہنے لگا جس دن میں نے پہلی دفعہ تمہیں اپنے دواخانے میں دیکھا تھا تو میں پہچان گیا تھا یہ آنکھیں میری بربادی لے کر آئیں گی، لیکن اس سے پہلے میں اپنا بچاؤ کرتا تاہم آپ نے اپنی چال چل دی۔ سلطان مسکرا دیا اور کہنے لگے شکر ہے رب کریم کی ذات کا جس نے مجھے اتنی ذہانت دی کہ میں لوگوں کے اندر اعتقاد کرنے کی بجائے حقائق کو پڑھ سکتا ہوں۔ اس چیز نے کلان کے بادشاہوں کے تمام تر شر سے بچا لیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ ایک بار پھر سلطان نے انہیں تباہی سے بچا لیا تو وہ بے حد خوش ہوئے اور بار بار سلطان کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ لیکن شکریہ ادا کرنے اور رخصت کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ اس بار سلطان کا تھا کہ اس لیے انہوں نے بادشاہ سے اجازت مانگی اور اپنے سپاہیوں اور اپنے وزیر کے ہمراہ اپنے ملک مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ حکیم کا نمایاں قصہ یہاں پہ ہی ختم ہو چکا تھا۔ تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کریے گا۔ آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔